نحمدو ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہوا قولی صدق اللہ مولانا علی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ناظرین و ناظرات، آئیے ہم سب مل کر ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین و ناظرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے افعال اور اعمال کو پسند فرما کر قیامت تک ان کی یادگار کو زندہ رکھنے کے لیے ان کے اعمال، ان کے افعال کو عبادت قرار دے دیا ہے۔ جس طرح صفا مروہ پر 7 مرتبہ چکر لگانا سیدنا ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمل کی یادگار ہے، اسے واجبات حج میں شامل کر دیا میرے پروردگار عالم نے۔ تینوں جمروں پر، تینوں جگہوں پر کنکریاں مارنا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے عمل کی یادگار ہے، جسے واجبات حج قرار دیا گیا ہے۔ اسی طرح قربانی کا عمل سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کی یادگار ہے۔ سیدنا حضور سید العالمین ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں صحابہ اکرام عرض کرتے ہیں، ما ہذہ الاداہی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان قربانی کی کیا حقیقت ہے؟ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، یہ سنت ہے تمہاری روحانی و نسلی باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ تو معلوم ہوا کہ مخصوص دنوں میں مخصوص جانوروں کو مخصوص نیت سے ذبح کرنے کا نام قربانی ہے۔ قربانی میں نیت صرف اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی ہو۔ ارشاد باری تبارک و تعالیٰ ہے، لَن يَنَالَ اللَّهُ لَهُ مُوحًا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ تَقْوَىٰ مِنكُمْ، نہیں پہنچتے اللہ تعالیٰ کو ان کے گوشت، اس کے خون، البتہ پہنچتا ہے اس کے حضور ان کا تقویٰ۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس گوشت اور خون نہیں پہنچتا، اور نہیں یہ مقصود ہے، بلکہ مقصود صرف یہ ہے کہ صحیح سنت سے اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے خون بہایا جائے۔ ام المومنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 10ویں ذوالحجہ یوم نحر کو اپنے آدم کا کوئی عمل خدا کے نزدیک خون بہا کر قربانی کرنے سے زیادہ پیارا نہیں ہے۔ قیامت کے دن وہ جانور اپنے بال اور سنگ اور میری پیاری سنگ کے ساتھ آئیں گے۔ قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے خدا تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس بندے کے مقام قبولیت میں پہنچ جاتا ہے، لہٰذا اسے خوش دلی سے کرو، قربانی کو خوش دلی سے کرو اور رب تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کے لیے کرو۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ کرام نے عرض کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ علیہ السلام، اس میں ہمارا کتنا ثواب ہے؟ تو ارشاد فرمایا کہ ہر بال کے بدلے، یعنی جانور کی جو بال ہے نا، سرکار نے فرمایا کہ ہر بال کے بدلے نیکی ہے۔ عرض کیا ارشاد فرمایا ان کے بال کے بدلے نیکی ہے۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عید کے دن سب سے پہلے
جو کام ہم کریں گے وہ ہے کہ نماز عیدین پڑھیں گے، عیدین کی طرف جائیں گے، میری پیاری عزیزات عیدگاہ کی طرح جائیں گے اور نماز عید پڑھیں گے اور ان کے بعد قربانی کریں گے۔ جس نے ایسا کیا اس نے ہمارے طریقے کو پا لیا۔ سرکار نے فرمایا جس نے ایسا کیا، نماز پڑھا پھر قربانی کیا تو اس نے ہمارے طریقے کو پا لیا۔ میری پیاری عزیزات جس نے پہلے ذبح کیا وہ گوشت ہے، اور جو اس سے پہلے اپنے گھر والوں کے لیے تیار کر لیا، قربانی سے اسے کوئی تعلق نہیں ہے۔ حضرت جنب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں 10ویں ذوالحجہ کو حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ذهب قبل الصلاة فلیعد مکانہا اخرى ومن لم یذبح فیذبح، جس نے نماز سے پہلے قربانی کی اس کی جگہ دوسرے جانور لوٹائے، اور جس نے نماز سے پہلے ذبح نہیں کیا وہ اب ذبح کرے۔ اس حدیث سے واضح ہے کہ جن لوگوں نے نماز پڑھی اور نماز واجب ہے وہ عید سے پہلے قربانی ہرگز نہ کریں، جیسے شہری حضرات کرتے ہیں۔ البتہ جہاں نماز عیدین نہیں ہوتی ہے وہ فجر کے بعد تو قربانی کر سکتے ہیں، مگر طلوع آفتاب کے بعد قربانی کرنا بہتر ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضور نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، میرے سرکار نے فرمایا اے فاطمہ اٹھ کھڑی ہو اور قربانی کی طرف قربانی کر، یعنی جس طرح قربانی کی جاتی ہے ہر سال کی جاتی ہے اس طرح اے فاطمہ قربانی کر۔ میری پیاری عزیزات، میری اسلام کی مقدس شہزادیوں، قربانی کے جانور کا خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرے گا تو تمہارے پہلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کیا ہم اہل بیت کے لیے خاص ہیں؟ ہمارے ساتھ تمام مسلمانوں کے لیے بھی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام مسلمانوں کے لیے قربانی وہ عظیم نیکی ہے، وہ ناظرین وہ بہترین نیکی ہے کہ خون کا قطرہ گرتے ہی سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ توبہ کریں اور آئندہ زندگی میں ناظرین و ناظرات گناہ سے پرہیز کریں۔ اے میری اسلام کی مقدس شہزادیوں، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی، حضور نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے دن 2 مینڈھے یعنی سینگ والے چتکبرے میری پیاری عزیزات جانوروں کو قربانی کی ذبح کیا، اور جب ان کا منہ قبلے کی طرح میرے رسول نے کیا تو میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پڑھا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض علی الملۃ ابراہیم حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتي ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین اللہم منک ولک ان محمد و امتہ۔ میری پیاری عزیزات پھر میرے سرکار نے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر قربانی کے جانور کو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ذبح کر دیا۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہم ھذا انی و من لم یدحی من امتی، یعنی اے اللہ میری طرف سے ہے اور میری امت کی طرف سے ہے جس نے قربانی نہیں کی۔ سرکار نے فرمایا اس حدیث شریف سے ثابت ہے اور سنت ہے کہ قربانی اپنے ہاتھ سے کریں۔ اگر خود اچھی طرح اس کو ذبح کرنے نہیں آتا ہے تو جو ذبح کرنا جانتا ہے اسے ذبح کروائیں، اور ذبح کرانے کے بعد یہ پڑھے اللہم تقبل منی، اے اللہ مجھ سے یا فلاں کی طرف سے قبول فرما لے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو وسعت پائے یعنی صاحب نصاب ہو قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کی طرف نہ آئے، یعنی جو قربانی کے لائق ہے جن کے پاس 7 تولہ سونا ہے، ناظرین و ناظرات 52 تولہ چاندی ہے، صاحب نصاب کو پہنچتا ہے، جن پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے، جن پہ زکوٰۃ فرض ہے، جن پہ صدقہ خیرات سب کچھ ہے، دے سکتا ہے، مال اتنے ہیں قربانی کر سکتا اور اس کے باوجود وہ قربانی نہیں کرتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عیدگاہ کی طرح نہ آئے، یعنی نماز ہی پڑھ کر کیا فائدہ کہ جب وہ قربانی نہ کرے۔ اے میری اسلام کی مقدس شہزادیوں، قربانی واجب ہونے کے شرائط یہ ہے کہ قربانی کن صورتوں میں واجب ہوتا ہے، کس پہ قربانی واجب ہے؟ مسلمان ہو، غیر مسلم پر قربانی نہیں، مقیم ہو، مسافر پر قربانی نہیں، مالدار ہو، صاحب نصاب ہو یعنی صدقہ فطرہ اس پر واجب ہو،
تو واجب ہو تو قربانی ہے، غیر آدمی پر قربانی واجب نہیں، البتہ دے دے تو زیادہ۔ میری پیاری عزیزات، غریب آدمی پہ قربانی واجب نہیں، اگر وہ دے دیتا ہے تو بہت زیادہ ثواب کا حقدار ہے۔ آزاد ہو، غلام پر قربانی نہیں، اس لیے غلام کا مالک نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس کے پاس جو کچھ ہے غلام کے پاس اس کے مالک کا ہے۔ مرد ہو یا عورت صاحب نصاب ہو، یعنی 7 تولہ سونا ہو، 52 تولہ چاندی ہو، صاحب نصاب ہو، مرد ہو یا عورت، اس پہ قربانی واجب ہے۔ جن جانوروں کی قربانی جائز ہے وہ یہ ہیں، اور جن کی قربانی ناجائز وہ یہ ہیں۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ کون سے جانور کی قربانی سے بچے، تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کا اشارہ فرمایا اور ارشاد فرمایا 4 سے۔ اب وہ 4 جانور جن کو قربانی سے ہمیں دور رہنا ہے، ان کی قربانی نہیں کرنا ہے ناظرین، وہ کون سے جانور ہیں؟ لنگڑا، جس کا لنگڑا پن ظاہر ہو، یعنی لنگڑ کے چلتا ہو، جو دیکھے کہے ہاں یہ لنگڑا ہے۔ اندھا، جس کا اندھا پن ظاہر ہو تو ایسے کی قربانی نہیں ہے۔ بیمار، جس کی بیماری ظاہر ہو، ایسے کی قربانی نہیں ہے۔ اور ایسا لاغر جس کی ہڈیوں میں گوشت ہی نہیں ہے تو اس کی بھی قربانی نہیں، کیونکہ قربانی میں انسان ہڈی تو کھاتا نہیں ہے نا، گوشت کی بھی ضرورت ہے نا، تو جس کے باڈی میں صرف ہڈی ہو تو اس پہ قربانی نہیں ہے۔ مشکات شریف کی حدیث ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، نسائی شریف کی، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے کہ قربانی کے جانور کو ہر عیب سے خالی ہونا لازم ہے، ضروری ہے۔ آپ لازم کو اس طرح سمجھیے کہ ایک فرض کے مقابلے میں سمجھے، حالانکہ فرض نہیں ہے لیکن ایک جس طرح اپنے فرض کو ایک دم ضروری سمجھتی ہے نا، اسی طرح لازم کو بھی سمجھا کیجیے۔ قربانی کے جانور کو ہر عیب سے خالی ہونا لازم ہے۔ اگر تھوڑا سا عیب ہوا تو قربانی مکروہ ہے، زیادہ عیب ہو تو قربانی نہیں ہوگی۔ اگر سینگ مانگ تک ٹوٹ گیا، یعنی سر کے جڑ تک اگر سینگ ٹوٹ گیا ہے تو قربانی جائز نہیں ہے۔ اگر میری پیاری عزیزات، اگر خول اتر گیا ہو، مانگ نہیں ٹوٹا ہو تو قربانی جائز ہے۔ اگر پیدائشی طور پہ سینگ نہ ہو تو قربانی جائز ہے، بعد میں ٹوٹا ہو تو نہیں ہوگی، لیکن پیدائشی ہے قدرتی تو قربانی جائز ہے۔ اگر پیدائشی طور پر سنگ چھوٹے ہو تو بھی قربانی جائز ہے۔ میری پیاری عزیزات، خصی جانور کی قربانی جائز ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھینگے جانوروں کی قربانی جائز ہے۔ دم یا چکی یا 1/3 حصے سے کم ٹوٹے ہوں تو قربانی جائز ہے، 1/3 حصے سے زیادہ ٹوٹا ہو تو قربانی نہیں ہوگی۔ کانا جانور یا جن کا کانا پن ظاہر ہے، قربانی ناجائز ہے۔ کانا ہے اور فل کانا پن ظاہر ہو رہا ہے، سامنے سے دکھ رہا ہے تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ لنگڑا، جس کا لنگڑا پن ظاہر ہو رہا ہے اس کی قربانی ناجائز ہے۔ اندھا، جس کا اندھا پن ناظرین ظاہر ہو رہا ہے اس کی قربانی ناجائز ہے۔ بیمار، جس کی بیماری ظاہر ہو رہی ہے اس کی قربانی ناجائز ہے۔ 1/3 حصے سے زیادہ کان کٹے یا سینگ ٹوٹے ہو اس کی قربانی ناجائز ہے۔ جس کے کان پیدائشی طور پر بالکل دونوں یا ایک نہ ہو تو ان کی قربانی ناجائز ہے۔ جو انتہائی لاغر جانور ہو، عیدگاہ تک چل کر نہ جا سکے، اس کی قربانی ناجائز ہے۔ جس کے دانت نہ ہو یا تھن کٹے ہو، یا بکری کا ایک بھینس کے 2 تھن کٹے ہوں، ان تمام جانوروں کی قربانی ناظرین ناجائز ہے۔ ناظرین، قربانی کے جانور کون ہیں؟ قربانی کے جانور یہ ہیں، بھینس ہے، بھینسا ہے، گائے ہے، اونٹ ہے، اونٹنی قربانی کی جائے گی، بکرا کی قربانی کی جائے گی، بکری کی قربانی کی جائے گی، بھیڑ کی قربانی کی جائے گی۔ میری پیاری عزیزات، دمبی کی اونٹ کی عمر 5 سال کی ہو اس پہ قربانی ہے۔ گائے بھینس کی عمر 2 سال کی ہو، بکرا کی عمر بکرا اور دمبے کی عمر 1 سال کا، اس پہ 1 سال گزر گیا ہو تو اس بکرے کی قربانی کر سکتے ہیں۔ گائے بھینس اونٹ میں 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں، گائے میں بھی 7 آدمی، بھینس میں بھی 7 آدمی، اونٹ میں بھی 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں، یہاں تک کہ دمبا اور بکرے میں صرف 1 آدمی شریک ہوں گے۔ ناظرین، سب کے حصے داروں کی نیت اللہ کی رضا کے لیے قربانی ہو۔ اگر ایک نیت گوشت کھانے کی ہو، ناظرین اکثر ہوتا ہے نا کہ انسان گوشت قربانی سے پہلے گوشت کی نیت کرتا ہے، تو یہ نیت کرنے سے قربانی نہیں ہوگی، سب کی قربانی ضائع ہو جائے گی۔ 7 حصہ لیا ہے تو رب کی رضا کے لیے قربانی کر رہا ہے اور گوشت بھی کھا رہا ہے تو وہ جائز ہے۔ اگر اس نے صرف گوشت کی نیت سے قربانی کی
تو سب کی قربانی ضائع ہو جائے گی. سب ایک ہی مذہب کے ہو ورنہ قربانی نہیں ہوگی. مذہب سے مراد عقیدہ ایک ہی ہو تو قربانی جائز ہے. قربانی کے گائے بھینس میں عقیقے کے حصہ بھی شامل کیا جا سکتا ہے. بہت ایسے ناظرین ہوتے ہیں جو قربانی میں عقیقہ شامل نہیں کر سکتے، لیکن ایسا نہیں، قربانی بھی کرا سکتے ہیں اور عقیقہ کا حصہ بھی شامل کریں گے. قربانی کے دنوں میں عقیقہ بھی کیا جا سکتا ہے. بکرا بکری وغیرہ صرف ایک آدمی کی طرف سے ہوگا. جو لوگ دنیا سے چلے گئے ان کی طرف سے قربانی ناظرین جائز ہے، اور ان کا ثواب بھی ہمارے مرحومہ اور مرحوم کو پہنچے گا. قربانی کے جانور پہلے سے لے کر پالنا افضل ہے. قربانی کے جانور کا دودھ نکالنا، بال کاٹنا جائز نہیں ہے. اگر ایسا کر لیا تو دودھ اور بالوں کی قیمت صدقہ کرے. قربانی سے پہلے جانوروں کو چارہ اور پانی دیں، چھری کو تیز کر لیں، آرام سے جانور کو زمین پہ گرائیں. اگر گرتے وقت جھڑکنے کی وجہ سے جانور عیبدار ہو گیا تو قربانی وہیں دے، یہ جائز ہے. ایک جانور کے سامنے دوسری جانور کو ذبح نہ کرے. جانور کو ذرا ٹھنڈا ہو جانے دے، پھر کھال اتارے. ذبح کے وقت نیت کرے، بعد میں قبولیت کی دعا کرے اپنے پروردگار عالم سے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ بنا کر. قربانی کی گوشت کا کیا کرے، اس کی گوشت کی اہمیت کیا ہے، فضیلت کیا ہے. حصے دار گوشت کو وزن کر کے دے. اگر ایک گائے میں، ایک بھینس میں، ایک اونٹ میں 7 حصہ ہیں تو اس کو حصے داروں کو گوشت کو وزن کر کے دے، اندازے سے نہ دے. اس طریقے سے دوسرے کا حق رہ جائے گا. قربانی کی گوشت کے 3 حصے کر لے، ایک اہل و عیال کے لیے، دوسرا احباب کے لیے اور تیسرا گوشت غربا اور فقراء کے لیے کرے. قربانی کا گوشت خال کسائی کو اجرت میں دینا جائز نہیں ہے. اجرت علیحدہ دے. میری پیاری عزیزات، الگ سے اجرت دے. ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ قربانی کتنے دن کیے جائے. حدثنی یحییٰ عن مالک عن نافع ان عبد اللہ ابن عمر قال اضحى یومان بعد یوم الاضحیٰ. روایت کی کہ مجھ سے یحییٰ نے، انہوں نے مالک سے، انہوں نے نافع سے، بے شک حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یوم عید الاضحیٰ کے بعد دوسرے دن قربانی ہے. حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہی